السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. زکوٰۃ کا چیپٹر مختصراً ہم نے دیکھا اور اس کے چند اہم نکات ہم نے غور فرمایا. آج ہم لوگ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پڑھیں گے. جو ہم کتاب پڑھ رہے تھے اس میں زکوٰۃ الفطر کے بہت کم ڈیٹیلز تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اسلام کیو اے سے یہ فتوے کے جو جواب ہیں، یعنی یہ جو فتوے میں جو آنسرس ہیں، اس میں جس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ الفطر کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کے بہت سارے ڈیٹیلز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اس کی شرح کی ہے. میں نے سوچا کہ اس سوال کی روشنی میں ہی، اس سوال اور جواب کی روشنی میں ہی جو ہے میں زکوٰۃ الفطر کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ایک شخص کا سوال تھا، اس نے اپنے کچھ مجبوریوں کا اظہار کیا اور پھر اس نے زکوٰۃ الفطر کے معاملے میں چند سوال پوچھے. سوال ایسے ہیں، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ islamqa.info کے کویشچن نمبر 207225 سے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اصل کویشچن آنسر پڑھیں تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بھائی کا سوال ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بچہ ہے اور میری بیوی جو ہے پریگننٹ ہے، یعنی بیوی حاملہ ہے. میری ماں وفات پا چکی ہیں اور میرے ابا کا کوئی انکم نہیں ہے، یعنی ابا کماتے نہیں، ابا گھر میں بیٹھے ہیں. یعنی ابا کی ذمہ داری بھی ان کے ہتھے ہے اور یہی ابا کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے چند سوال ہیں، امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. تو سوال یہ ہے، نمبر 1 کہ زکوٰۃ الفطر کی رقم کیا ہے جو مجھے دینی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بینک میں 1500 دینار ہیں. نمبر 2، کیا زکوٰۃ الفطر ایسی چیزوں پر مجھے دینا ہے جیسے کہ میری گاڑی ہے، گھر میں فرنیچر ہے، بیوی کا سونا ہے، اور ان کے ابا نے یہ بھی کہا ان کے بیٹوں سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کے نام پر آدھا فلیٹ، یعنی اونرشپ کا ہاف اس بیٹے کے نام پر لکھیں. کچھ ڈیٹیلز ہیں اس میں جو ہم کو ضروری نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے سوال پڑھنا ہے انشاءاللہ میں سوال پڑھتا ہوں. نمبر 3، کس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دینا ہے؟ کیا مجھے اپنے ابا کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر دینا ہے کیونکہ ابا کماتے نہیں ہیں، تو کیا ابا کی طرف سے بھی دینا ہے؟ نمبر 4، زکوٰۃ الفطر کسے دینا ہے؟ کیا میں اپنے فیملی کے کچھ لوگوں کو یا اپنے فیملی کو جو دوسرے ملک میں ہیں اور وہ مجبور ہیں، کیا ان کو میں زکوٰۃ الفطر دے سکتا ہوں؟ نمبر 5، کیا زکوٰۃ الفطر کو کیش کے علاوہ دوسرے فارم میں بھی دے سکتے ہیں؟ یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ ہے، کیا ہم زکوٰۃ کو کیش کے علاوہ دوسرے فارم میں بھی دے سکتے ہیں؟ کیا میں زکوٰۃ کی رقم میں قربانی کر کے اس کے گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ان میں؟ نمبر 6، کیا زکوٰۃ الفطر عید سے 2 ہفتے پہلے دے سکتا ہوں تاکہ ان کی مدد ہو؟ زکوٰۃ الفطر کی قیمت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور میں اس کو مختصر کروں گا. سب سے پہلے شیخ نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ میں فرق ہے. زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخری وقت میں آپ کو دینا ہے، اور جو مال پر زکوٰۃ ہے وہ مال نصاب پر پہنچنے کے بعد، ایک منیمم لمٹ میں پہنچنے کے بعد، اس مال پر اگر 1 سال گزر جائے تب دینا ہے. تو زکوٰۃ الفطر ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ جو مال پر ہے وہ الگ چیز ہے. زکوٰۃ المال جو ہے، یعنی مال پر جو زکوٰۃ ہے، وہ ان مسلمانوں پر واجب ہے جن کے پاس اتنے لمٹ کا، اتنے لیول کا مال ہو یا اس سے زیادہ ہو. جن کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہیں ہے، یا جن کے پاس جو لمٹ اللہ نے شریعت میں دی ہے اس سے کم اگر پیسہ ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اور ہم نے پچھلے سبق میں وہ پڑھا بھی تھا. زکوٰۃ الفطر لیکن ہر اس مسلمان پر واجب ہے. زکوٰۃ الفطر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنے گھر پر
ایک دن اور رات سے زیادہ کھانا مہیا ہو. اوکے, مثال کے طور پر شوہر, بیوی اور ایک بچہ ہے. تو ان کے گھر پر سوچو کہ ایک دن سے زیادہ کا کھانا ہے, یعنی 10 کلو چاول ہے ان کے گھر پر, 10 کلو سے زیادہ چاول ان کے گھر پر ہے, اور یہ کماتے وغیرہ بھی ہیں. یعنی ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ان کے پاس کھانا بھی ہے اور ان کے پاس کچھ مال بھی ہے. زکوٰۃ المال ان کو دینا نہیں پڑے گا اگر یہ لوگ غریب ہیں یا مسکین ہیں, لیکن ان کو یہ جو فیملی ہے, شوہر, بیوی اور بچہ, شوہر پر 2.5 کلو اناج, بیوی پر 2.5 کلو اناج اور بچے پر 2.5 کلو اناج دینا واجب ہے. ٹھیک ہے, ایک مثال بتائی میں نے. اچھا, زکوٰۃ الفطر پر ایسی شرط نہیں ہے کہ مال ہونے کے بعد 1 سال اس پر گزرنا چاہیے یا اناج ہونے کے بعد 1 سال گزرنا چاہیے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا, گھر میں ایک دن اور ایک رات سے زیادہ آپ کے پاس مال ہے, اناج ہے, اور آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے, تو بس زکوٰۃ الفطر دینا ہے. اب کتنے غریب آدمی کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے؟ سوچو, ایک آدمی کے پاس بالکل کوئی مال نہیں ہے, کماتا ہے اور کھاتا ہے, اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے, اور گھر میں 10 افراد ہیں. صبح اور شام کے لیے ان کے پاس کھانے کی پینے کا سامان نہیں ہے, تو ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے. لیکن سوچو کہ صبح اور شام کا کھانا کھانے کے بعد, اوکے, یعنی آنے والے صبح اور شام کے کھانے کے علاوہ ان کے پاس اتنا گھر میں اناج ہے کہ 10 لوگوں کی طرف سے وہ لوگ زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان میں ہم لوگ عام طور پر چاول دیتے ہیں. تو سوچو کہ ان کے صبح اور شام کے اناج کے بعد ان کے پاس تقریباً ایک آدمی کے حساب سے 25 کلو ہیں, یعنی 2.5 کلو کے حساب سے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 25 کلو ان کے پاس ہے, تو 25 کلو کا ان کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ایک بات, زکوٰۃ الفطر گاڑیوں پر, جیسے سوال میں پوچھا گیا, گاڑیوں پر, فرنیچر پر, صوفہ پر, اور گھر میں جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے, اس پر کوئی اور زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. اور جو گھر کا کمانے والا شخص ہے وہ اپنی طرف سے اور اس کے گھر میں رہنے والے سب لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دے گا. جیسے سوال میں بھائی کے گھر میں بیوی تھی, ایک بچہ ہے اور ابا ہیں, اور وہ خود, تو 4 لوگوں کی طرف سے اس کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے. اور بھائی نے کہا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے, تو جو بچہ ہے جو پیٹ میں ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دینا واجب نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے, لیکن اگر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. یعنی بچے کی طرف سے اگر زکوٰۃ الفطر, جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دیں گے تو مستحب ہے, اچھی بات ہے, واجب نہیں ہے. اور یہ جمہور علماء کا قول ہے. اور زکوٰۃ الفطر دینے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے دینا ہے؟ کیا کیش میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر؟ جمہور علماء کے قول کے مطابق اور سب سے صحیح قول کے مطابق یہی ہے, یعنی میجورٹی علماء یہی بولتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر اناج ہی میں دینا ہے. اناج کا مطلب کیا ہے؟ اس ملک میں نارملی لوگ کیا کھاتے ہیں, اناج ہی نہیں, نارملی لوگ کیا کھاتے ہیں, ان کا اسٹیپل فوڈ جو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ الفطر دینا ہے. مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے, وہاں پر لوگ گیہوں کھاتے ہیں تو ان کو گیہوں میں زکوٰۃ الفطر دینا ہے. ایک گاؤں میں لوگ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو کھجور میں دینا ہے, کہ چاول میں دینا ہے, یا بارلی یا راگی, جو گاؤں کا اسٹیپل فوڈ ہے, عام طور پر لوگ جو کھاتے ہیں اس کے حساب سے زکوٰۃ الفطر دینا ہے. تو یہاں پر انہوں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ صحیح ہے, یعنی بخاری اور مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 ساع, یعنی 1 ساع تقریباً 2.5 یا 2.6 کلو ہوتا ہے. ساع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ناپ تول کا میجر ہے, ناپ تول کا حساب ہے. ہم لوگ کھانے پینے کی چیز 1 ساع دیتے تھے, یا 1 ساع کھجور دیتے تھے, یا 1 ساع بارلی دیتے تھے, یا 1 ساع ہم لوگ سوکھے کھجور, سوکھے انگور یعنی ریزنز, کشمش دیتے تھے. تو بہت سارے علماء ہیں, شیخ بتاتے ہیں, شیخ ابن باز سے نقل کر کے بتاتے ہیں کہ بہت سارے علماء ہیں
جو کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں سے مراد آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، ویٹ، اچھا ویٹ بھی دے سکتے ہیں، یا آپ کارن بھی دے سکتے ہیں، یا جوار یعنی ملٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ صحیح قول ہے. اوکے، یہی صحیح قول ہے انشاءاللہ. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ سوچو ایک ملک میں کوئی چاول نہیں کھاتے، وہ لوگ صرف گیہوں کھاتے ہیں، ایسا ملک ہے، تو وہاں پر اب چاول دینا صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ چاول نہیں کھاتے تو چاول دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر دینے کا مقصد ہے کہ لوگ کھائے پیئے، عید سے پہلے ان کے گھر میں کھانے پینے کی مجبوری نہ ہو فقراء کے. مثال کے طور پر سوچو کہ ایک ملک میں لوگ کھجور نہیں کھاتے ہیں، وہاں پر چاول کھاتے ہیں، تو وہاں پر کھجور کی زکوٰۃ الفطر دینے سے کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے، تو ان کو وہی کھانا دینا چاہیے جو لوگ عام طور پر کھاتے ہیں. اور یہی چیز ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو ہی ترجیح دی ہے. یعنی زکوٰۃ الفطر لوگوں کے جو عام طور پر لوگ جو کھاتے ہیں کھانے پینے کی چیز ہے، اس کے میجر میں 2.5 کلو دینا ہے، 1 سا دینا ہے. اور زکوٰۃ الفطر کیش میں نہیں دینا ہے، اچھا کیش میں نہیں دینا ہے، زکوٰۃ الفطر اناج یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہی دینا ہے. اوکے. اور ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا خود سے کہ میں زکوٰۃ الفطر وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں زکوٰۃ الفطر کے مال میں کچھ اور خرید کے ان کو دوں. مثال کے طور پر زکوٰۃ الفطر میں اس کو اناج خرید کر کے دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ان کو کپڑے خرید کے دے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. جو شریعت میں ہے، جو شریعت میں منقول ہے، اسی کو اس کو کرنا چاہیے. یا مثال کے طور پر زکوٰۃ المال ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، کیا مجھے مثال کے طور پر میرے پاس 85 گرام سونا ہے، تو اس کا زکوٰۃ ہوگا 85 گرام کو 2.5%، تو مجھے سونے کی شکل میں دینا ہے یا کیش کی شکل میں دینا ہے. اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ غریب میرے پاس آ رہا ہے اور اس کو پوچھے بغیر میں اپنی مال کی زکوٰۃ میں گوشت خرید کے اس کو دے رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس کو مال ہی دینا پڑے گا. ہاں اگر جو مسکین ہے وہ مجھ سے بولے کہ بھائی مجھے مال میں اب زکوٰۃ مت دو، میرے گھر میں کپڑوں کی کمی ہے، آپ اس میں کپڑے سلا کر مجھے دے دو، تب یہ جائز ہے. تو یہاں پر وہ نہیں لکھا ہے لیکن دوسرے فتاوی میں ہے. اوکے. یعنی اگر مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں 5,000 روپے کی زکوٰۃ ہے، تو غریب کو 5,000 روپے ہی آپ کو دینے پڑیں گے، یا اس کو سونے کی شکل میں بنا کے ہی دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5,000 روپے کا آپ کچھ اور خرید کے اس کو دیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اگر غریب آپ سے پوچھے کہ مجھے اس زکوٰۃ کا ایسا کچھ بنا کے دو، یا اس زکوٰۃ میں مجھے کھانے پینے کی چیزیں لا کے دو، تب جائز ہے، ورنہ آپ خود سے ہو کر کے ایسا نہیں کر سکتے. اور ایک چیز، چوتھی چیز، اگر ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے اور ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال ہے اور ہمیں کسی دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا ہے، تو بے شک اس کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہے. سوچو میرا کوئی بھائی کوئی دوسرے ملک میں ہے اور اس کو وہاں پر مجبوری ہے، تو وہاں پر میں بھیج سکتا ہوں، یا دوسرے مسلمانوں کو بھی میں زکوٰۃ کا جو کیش ہے ٹرانسفر کر کے ان کو دے سکتا ہوں. اب کیا زکوٰۃ الفطر ہم لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ الفطر اگر ٹرانسفر بھی کریں گے، سوچو میں نے زکوٰۃ الفطر کا کیش کوئی اور ملک میں ٹرانسفر کیا، اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ریسیو کر کے زکوٰۃ الفطر کو اناج کی شکل میں یا کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں لے کر کے اس کو استعمال کریں. الحمدللہ آج کل بہت ساری تنظیمیں ہیں، میں فتویز میں جو لکھا ہے اس سے تھوڑا زیادہ بھی بتا رہا ہوں. الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں ہیں. مثال کے طور پر کویت سے اگر کسی نے انڈیا کے کسی تنظیم کو زکوٰۃ الفطر کا مال بھیجا، تو وہ لوگ اس پیسے کو لے کر کے اسی کے حساب سے اناج اور دوسرے کھانے کی چیزیں خرید کر کے، مثال کے طور پر چاول، گیہوں، بارلی، جس طرح سے ضرورت ہے اس طرح سے خرید کر کے وہ لوگ 2.5 کلو دے دیتے ہیں. یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب زکوٰۃ الفطر واجب کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ الفطر دینے کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب رمضان کے آخری دن کا سورج ڈھلتا ہے، یعنی رمضان کے جو آخری مغرب نماز ہے، رمضان کے مہینے کی آخری جو مغرب نماز ہے، تب
زکوٰۃ الفطر واجب ہوتی ہے، یعنی اور عید کی نماز سے پہلے آپ کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے. اور زکوٰۃ الفطر جو ہے رمضان کے آخری دن سے 2-3 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں اگر کچھ ضروری ہو تو یعنی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ 2-3 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. اور صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ الفطر 1-2 ہفتے پہلے دینا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے، شیخ بتا رہے ہیں یہاں پر، اگر آپ کو ڈر ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ کو پیسہ ٹرانسفر کرنے میں وقت لگے گا اور صحیح وقت پہ نہیں پہنچے گا، یا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ نہیں ملتے ہیں، اوکے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کا مال کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جیسے جو آپ کے مال سے صحیح وقت پر زکوٰۃ الفطر کی جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ لے کر غریبوں میں دے دے. جیسے آج کل الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ بہت سارے مساجد اور تنظیمیں ہیں جو زکوٰۃ الفطر کا مال خریدتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر کا اناج لا کر کے مسجد میں رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ الفطر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، رمضان کا جو آخری مغرب ہوتا ہے، اس کے بعد سے وہ لوگ بانٹنا شروع کرتے ہیں. تو ایسے تنظیم کو آپ تھوڑا وقت پہلے دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو اگر منی ٹرانسفر کرنا ہے کہیں پر زکوٰۃ الفطر دینے کے لیے، تو آپ اس شخص کو 1-2 ہفتے پہلے آپ زکوٰۃ الفطر کا پیسہ ٹرانسفر کریں، لیکن وہ شخص اناج لے کر کے رکھے اور جو ہے رمضان کے آخری مغرب سے پہلے وہ اس کو اپنی آخری مغرب کے بعد وہ اس کو اپنی ضروری جگہ پر پہنچا دے. اچھا، اور یہاں پر اور ایک پوائنٹ ہے، کچھ پوائنٹ میں ریپیٹڈ ہے تو میں بتا نہیں رہا ہوں. اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو حساب برابر سے یاد رکھنا پڑے گا. اچھا، اور یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلی کلاسز میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ المال تب واجب ہوتا ہے جب نصاب ریچ ہوتا ہے، جب منیمم جو نصاب ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور گولڈ پر زکوٰۃ جب واجب ہوتی ہے جب کم سے کم 85 گرامز گولڈ ہو آپ کے پاس یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے. اور سلور پر اور کیش پر 595 گرام سلور یا اس سے زیادہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% ہے. اور جو کار ہم لوگ اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدتے ہیں یا گھر جس میں ہم رہتے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اوکے، اور ایک یہاں پر ایک سوال تھا جو شیخ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں. اوکے، اگر باپ اپنا ایک پراپرٹی، اصل میں یہ باپ اپنے پراپرٹی ہیں، اگر یہ جو سوال میں ہے باپ نے اپنا پراپرٹی کا ایک حصہ یا آدھا فلیٹ جو ہے، فلیٹ کا آدھا حصہ ایک بیٹے کے نام پر دے دیا ہے یا اس کے نام پر رکھ دیا ہے. اوکے، تو اگر وہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ دوسرے بچوں کا بھی اس میں شیئر ہے. نمبر 1 جائز نہیں ہے اگر دوسرے بچوں کا بھی شیئر ہے. اوکے، کیونکہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں یا پراپرٹی کا کچھ حصہ دیتے ہیں تو شریعت کے حساب سے ہی ڈیوائڈ کر کے اس کو دینا ہے. ایون گفٹس بھی ماں باپ کو جو ہے بچوں کو شرعی حساب سے ہی دینا ہے. اچھا، لیکن اگر باپ اپنی طرف سے اس بچے کے نام پر ایک فلیٹ لکھ کر کے دینا چاہتا ہے اور دوسرے بچوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، یعنی بچے بھی اپنی خوشی سے بول رہے ہیں کہ چلو اس بھائی کو دے دو، ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب باپ اپنی حساب سے بچے کو ایک فلیٹ گفٹ کر سکتا ہے. اور یہ زکوٰۃ الفطر کے بہت سارے مسائل تھے، بہت اہم مسائل الحمدللہ اس میں کور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.